اور بے دریغ قتل عام کیا، اور اب مسجد اقصی کے خلاف ان کی سازشوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ 1967 سے یہ مسجد اقصی کو گرانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ کبھی تو آثار قدیمہ کی تحقیق اور جستجو کے نام پر مسجد اقصی کی دیوار کے نیچے کھدائی کی جاتی ہے، اور کبھی اس کے صحن میں، تاکہ کسی طرح مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں اور یہ عظیم مسجد خود بخود زمین بوس ہو جائے۔ اس لیے وقفے سے کھدائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ چونکہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا وہ بیت المقدس کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ ناظرین، تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، نصر من اللہ و فتح و قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ البقرہ 248۔ خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ ناظرین، اس تابوت کو بخت نصر اپنے پہلے حملے کے دوران ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنے کے بعد مال غنیمت کے ساتھ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اس وقت کے بعد سے یہ تابوت غائب ہے۔ بہت سارے ماہر آثار قدیمہ خصوصاً یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی کھوئی ہوئی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو حاصل تھی، اور اس تابوت کو حضرت امام مہدی برآمد کریں گے، جس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایمان لے آئے گی۔ خواتین و حضرات، 1968 میں تو یہودی اہلکاروں نے ٹھیک مسجد اقصی اور کعبۃ الصخرہ کے نیچے ایک لمبی اور گہری سرنگ بنا کر اپنی عبادت گاہ بھی قائم کر لی تھی، جس کے نتیجے میں پوری دنیا ان سے ناراض ہو چکی تھی۔ 18ویں بین الاقوامی کانفرنس میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے بھی اسرائیل کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کھدائی کے سلسلے کو فوراً رکوانے کا مطالبہ کر دیا تھا، کیونکہ اس سے بیت المقدس کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ قصہ مختصر، ناظرین، جلد یا بدیر بیت المقدس، مسجد اقصی اور کعبۃ الصخر کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کی تلاش میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا جو خون کھولے گا وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے تیسری جنگ عظیم فوراً اور بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی، جو کہ امام مہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی، اور اس میں یورپ کے بہت سارے علاقے فتح ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں سے کرے اور تابوت سکینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور یہودیوں کو غرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔